مسائل زکوٰۃ، فرید زکوٰۃ اسلام میں بہت ہی اہم ہے۔ چنانچہ اسلام کا جو 5 ارکان بیان کیا جاتا ہے اس میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ فرید زکوٰۃ کے سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے احادیث اور مفسرین اور فقہاء نے نقل کی ہے۔ ہر مسلمان کو خاص طور پر یہ حقیقت نظر کے سامنے رکھنی ہوگی اور رکھنی چاہیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو، کہ اسے جو کچھ بھی دولت، مال، ثروت، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، جو کچھ ملا ہے وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مالک، اصل مالک وہ خود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا مالک حقیقی اور اس کا اصل جو ہے مختار اور مالک ہے۔ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے دیا ہے، ایک عارضی طور پر کہ یہ لو، یہ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، ہم نے تمہیں اس کا حق دیا ہے استعمال کرنے کا۔ جب اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر بھی ہوتی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو کسی وجہ سے یہ حکم دیتا ہے اور حکم کرتا ہے کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے، تو پھر اس صورت میں ہم کو شکایت یا اعتراض کا موقع نہیں تھا، کیونکہ مال دیا بھی اسی کا ہے اور اسی نے کہا بھی ہے، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے۔ جیسے انسان جو کچھ مال اپنا رہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، مگر یہ بھی اس کا فضل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اپنے بندے پر کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے، قرآن مقدس میں جن مقامات پر اپنے راہ میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہاں لفظ من یہ تبعیض کا لا کر، علماء جانتے ہیں کہ من تبعیضیہ یعنی بعض مال، من کسی چیز میں پورے میں سے کل میں سے جز کو نکالنا، بعض کو کل حصے میں سے تھوڑا سا نکالنا، اس کو من تبعیض کے لیے میں نے بتا رہا ہوں سمجھانے کے طور پر، کہ من تبعیضیہ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں سارا مال خرچ کرانا تمہارا یہ مطلوب نہیں ہے کہ تم پورے کے پورے مال کو اللہ کے نام پر خرچ کر دو، یہ تمہارا اللہ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ کچھ حصہ دے دینا اللہ کے نام پر یہ کافی ہے۔ اور ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس سلسلے میں بے شمار آیات اس کی صاف طور پر بین دلیل ہے۔ چنانچہ چند ایک آیات اس طریقے سے ہے، قرآن مقدس سورہ بقرہ کے اندر ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 3۔ دوسرے ایک ہے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 39۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر 22ویں پارے کے اندر ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیت نمبر 29۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، یہ سورہ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 75 کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ 5ویں آیت اس طریقے سے ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13
आयत नंबर 31 के अंदर इसको नकल किया है। छठी आयत में है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, सूरा अनफाल पारा नंबर 9 आयत नंबर 3 के अंदर इसको नकल किया है। सातवीं आयत है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, सूरा हज पारा नंबर 17 आयत नंबर 35 के अंदर इसको नकल किया है। सूरा क़सस के अंदर भी इस तरीके से आयत नंबर 54 में, सूरा सजदा आयत नंबर 16, सूरत शूरा आयत नंबर 38 और आगे फिर फरमाया इसी तरीके से वअनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह, सूरह हदीद पारा नंबर 27 आयत नंबर 7 के अंदर नकल किया है। तो इस तरीके की तकरीबन ये 9-10 आयतें जो है अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो कुछ माल उसको दिया है उस माल के खर्च करने के सिलसिले में बयान किया है। इन जैसी आयत में अल्लाह ताला ने आगाह किया है कि ज़कात वगैरह का हुक्म ये कोई टैक्स नहीं है कि तुम इसको टैक्स समझो, बल्कि उसे भारी समझा जाए। कोई टैक्स नहीं है कि तुम इसको ये समझो कि ये क्या टैक्स मुझ पर लाद दिया गया, मुझे भारी समझा जा रहा है, मुझे भारी लग रहा है। ये टैक्स नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला ने अपनी ही जो अपने फजल से बंदों को दिया है, अपनी ही दी हुई एक अमानत तुमसे मांग रहे हैं। लिहाजा उसे देने में हमारे और तुम्हारे दिलों पर कोई तंगी और बोझ नहीं होना चाहिए कि ये क्या अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया है, बल्कि बोझ या तंगी तो उस वक्त होती है जबकि तुम्हारी ज़ाती कोई चीज़ तुमसे मांगी जाए। ये माल अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, इस नेमत को अल्लाह ही ने दिया और अल्लाह ही के नाम पर हम खर्च कर रहे हैं, लिहाजा हमको बोझ नहीं समझना चाहिए। इसलिए इस फरीज़े की अदायगी में हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मालों की ज़कात के अदा करने का जो तरीक़ेकार बतलाया है उस तरीक़ेकार को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये कुछ बहस जो है फ़रीज़े ज़कात से मुताल्लिक़ थी, जिसकी तफ़सील किताबुल मसाइल वग़ैरह की दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 204 पर इसको नकल किया है, आप वहाँ देख सकते हैं।